السلام علیکم۔ انڈیا میں پچھلے دنوں ایک مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا جانور، یعنی کہ حیوان، یعنی کہ انگریزی میں اینیمل۔ آپ کہیں گے کہ سر یہ تو ایک اسلامک چینل ہے اور اس پر آپ موویز کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو نوجوان ہے یا ہمارے مختلف طبقات میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان موویوں کو دیکھتے ہیں، اور مقصد ہمارا ہے اصلاح، اور ہمارا مقصد ہے معاشرے میں موجود غلط چیزوں کی نشاندہی کرنا، پوائنٹ آؤٹ کرنا اور بتانا کہ ان کے کیا کیا اثرات آپ پر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں میں اس مووی کے بعد دو قسم کی رائے پائی جاتی ہے۔ ایک وہ جنہوں نے اس کو بالکل اٹھا کے ٹریش کر دیا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے پسند کیا ہے۔ مووی ہوتی ہے، اس کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ایک ایسی جنریشن موجود ہے جو موویوں سے انسپریشن لیتی ہے اور موویوں میں اپنی لائف کو ریفلیکٹ ہوتا دیکھ کر اس سے ایک سیلف سیٹسفیکشن گین کرتی ہے، یا موویوں میں جو کچھ ہوتا ہے اسے اپنی زندگی میں اپنا کر سمجھتی ہے کہ انہوں نے کوئی اکامپلشمنٹ کر لی ہے، یا اپنی زندگی میں جو کرتے چلے آئے ہیں موویوں کے ذریعے اسے انڈورسمنٹ پا کر خود ایک ڈیفینسو موڈ میں چلے جاتے ہیں جب کوئی اس مووی کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ اور یہی نتیجہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر، جن لوگوں نے اینیمل مووی کے خلاف لکھا، ان کے اکاؤنٹس کے اوپر ایک آپ سمجھ لیں نیگیٹو کامنٹس کی برسات کر دی۔ اچھا، اب اس مووی کے جتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسے اگر آپ ایک بالکل امپارشل لیول کے اوپر جا کے دیکھیں کہ ایک آدمی ہے جسے دکھایا جا رہا ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے، ہر پوسٹر میں بندے کو سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ کیا سگریٹ کا پینا کوئی اچھی چیز ہے؟ کیا سگریٹ پینے والا کوئی ماچو بڑا دلیر اور بہادر آدمی ہو جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس کے اندر خون چہرے پہ پڑا ہوا ہے، ایسے پوسٹرز دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ باربیرزم، یہ کوئی سویلائزڈ آدمی کی نشانی ہے، کسی اچھے انسان کی نشانی ہے، یا کسی بالکل جانور قسم کے انسان کی نشانی؟ یعنی ایک انسان کو جانور بنا کر سنیما میں دکھایا جا رہا ہے، اور آپ اس جانور کو جو انسان نما جانور ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ واہ 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 کیا بہترین کام ہے۔ ایک چیز وائلنس دکھائی جا رہی ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوہ کیا زبردست وائلنس تھا، کیا زبردست ایکشن تھا۔ یعنی کیا ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہ ایک زمانے میں رومی بیٹھا کرتے تھے، اور رومیوں کے ہاں گلیڈیٹرز فائٹ کیا کرتے تھے، اور وہ ان کا گلیڈیٹرز کا جب خون نکلتا تھا نا ان کے جسموں سے تو یہ رومی خوش ہوا کرتے تھے۔ تو کیا ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں امیوز کر دی ہیں، ہمارا ڈوپامین لیول ان چیزوں سے ہائی ہوتا ہے؟ پھر شراب دکھائی جا رہی ہے، شباب دکھایا جا رہا ہے، شراب سر پہ لے کر ایک بندہ ناچ رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، ہم خوش ہیں، واہ 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 واہ۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دینا ہے کہ اس کے جو گانے ہیں وہ اب ہمارے گاڑیوں میں بجیں گے، اس کے گانے جو ہیں ہمارے گھروں میں بجیں گے۔ اب ہم نے وائرل ہونے کے لیے، چونکہ اب وہ گانا چل رہا ہے نا، تو اب ہم نے وائرل ہونے کے لیے اپنی ٹک ٹاک کے بیک گراؤنڈ میں وہ گانے لگانے ہیں، ہم نے انسٹا ریل میں وہ گانے لگانے ہیں، ہم نے فیس بک پہ وہ گانے، کیونکہ مقصد ہمارا وائرل ہونا ہے چاہے کسی طرح بھی ہو جائے۔ یہ جو ٹرینڈنگ سانگز کو بیک گراؤنڈ میں یوز کرنا تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ دیکھی جائے، کیونکہ یہ سانگ ٹرینڈنگ چل رہا ہے۔ اس سانگ میں کیا ہے نہیں معلوم کسی کو۔ اس مووی کا ایک گانا بڑا آج کل چل رہا ہے جو ایکچولی فارسی زبان میں لکھا ہوا ایک گیت ہے، اس کے معنی بھی لوگ نہیں جانتے کہ وہ گانے کے بول کیا ہیں، اس میں کیا بولا جا رہا ہے، اس میں کیا کلام ہو رہا ہے، اس میں کس سے کلام ہو رہا ہے، کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، کون مخاطب ہے، اس میں کن احساسات کا اظہار ہو رہا ہے، کیا وہ کوئی عشقیہ کلام ہے یا کوئی بچوں کی نظم ہے، وہ ہے کیا؟ واقف نہیں ہے کیونکہ فارسی زبان نہیں جانتے لوگ۔ بہرحال ہمارے ہاں چونکہ اب لوگ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، سب نہیں، جو پہنچ گئے ہیں انہوں نے غلط جگہوں سے اپنی انسپریشنز لینی شروع کر دی ہیں، نتیجتاً ایک ایسی چیز جس کے اندر اس کے اندر ایک اور بڑا عجیب سا عنصر دکھایا گیا ہے، ابیوزو ریلیشن شپس۔
ایسے ریلیشن شپس جس کے اندر وائلنس ہو. ہم وائلنس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہاں محبت زیادہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ وائلنٹ ہوا جا سکتا ہے. یعنی اس سے زیادہ گھٹیا سوچ کوئی ہوگی؟ دیکھو نا قرآن میں اللہ نے جو فرمایا نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو تو بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا، پر یہ سب گرتوں سے گرتا ہو گیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. تو یہ جو گرتوں سے گرتے ہو گیا ہے نا انسان، اس کے بچنے کا بس ایک ہی سہارا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو اب ایک لمحے کو سوچو کہ کیا چیز آپ کو امیوز کر رہی ہے، کیا چیز آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، کس قسم کی زندگی جینا چاہتے ہو. کیا یہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں؟ مار دھاڑ، ابیوزو ریلیشن شپس. اچھا پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عورت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح کہ اس کو پورٹرے کرو میڈیا میں کہ وہ کوئی سیکس سمبل ہے، اس کو اسی معنی میں پورٹرے کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ گھٹیا سوچ کوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. دونوں اولاد آدم ہے نا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ مرد کو اشرف المخلوق بنا کے عورت کو اشرف المخلوق نہیں بنایا، ایسا تو نہیں کیا. دیکھو نا حضرت مریم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ عز و جل کیا کہتا ہے کہ فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ مریم کو یہ بات بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تمہیں طاہر کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں میں چن لیا ہے. اور دیکھو جب تمہاری ماں نے مریم تمہیں معبد میں دیا تو اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے. اللہ نے تمہیں شرف بخشا، اللہ نے تمہیں ماں بنایا ہے. تو اللہ نے عورت کو شرف یہ بھی بخشا کہ قرآن میں ایک سورہ اتاری مریم کے نام سے، اور قرآن میں ایک سورہ اتاری جس کا نام ہی عورتیں ہیں. تو ایک لمحے کو سوچو کہ قرآن کی ایک سورہ مبارکہ جس کا نام عورتیں ہوں، کیا وہ کوئی بلو چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی میڈیا میں ہر چیز کو ایسے آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے. مردوں کی گاڑی کا ایڈ ہے، اس میں ادھننگی لڑکی لا کے کھڑی کر دی ہے. بندوں کے پرفیوم کا ایڈ ہے، اس میں جو ہے وہ سیڈکٹیو مٹیریل ڈال دیا ہے. عورتوں کی کسی چیز کا ایڈ ہے، اس میں مرد ڈال دیے. کہ ہر چیز کو بس یہی ہے کہ یہ چیز اس لیے استعمال کرو کہ اس سے اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ ہو. اپوزٹ جینڈر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے سارا سامان ہے، اور اس کو نہایت ہی گھٹیا انداز سے پیش کر کے میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک روپ ہے، اس طرح کے بھی ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں. اچھا پھر ایسے ریلیشن شپس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا کہ بھئی اگر کوئی غلط کام کرو گے تو اس کا غلط انجام ہوگا. ایک زمانہ تھا کہ میڈیا میں اسپیشلی ڈرامے میں اور فلموں میں بھی یہ چیز دکھائی جاتی تھی کہ غلط لوگوں کو ایک غلط چیز کا انجام بھگتنا پڑتا تھا. اب تو دونوں طرف سے غلط ہو رہا ہے، ولن بھی غلط ہے، ہیرو بھی غلط ہے، اور ایک غلط کو جتا کے دوسرے غلط کو ہرا دیتے ہیں اور پھر غلط کی ہی جیت ہو جاتی ہے. یعنی آپ ایک لمحے کو سوچیں نا کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. ہم غلط کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسا کردار جو سائیکو ہونا چاہیے، ایک ایسا کردار جو شاید مینٹل ہاسپٹل میں بلانگ کرتا ہو یا کسی سائیکیٹرک وارڈ میں بلانگ کرتا ہو، اسے ہم نے ہیرو بنا کر منظر عام پر لے آئے ہیں، اور لوگ اس سے کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ. یعنی مینٹل سٹیٹ کیا ہو گیا ہمارا؟ یہ مار دھاڑ کے ویڈیو گیمز کھیل کیونکہ انسان جو ہے نا، جو آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے نا، اس کا آپ پہ اثر پڑتا ہے. یاد رکھو ہمیشہ، لوگ اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں. آپ کے جو دوست ہیں نا وہ آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں. آپ سارا دن واک مین پہ گانے سنتے رہو گے نا الٹے سیدھے قسم کے، تو کہیں نہ کہیں گائے بگائے وہ گانے منہ سے بھی نکلیں گے اور آپ کی سوچ بھی وہی ہو جائے گی. اور جو شخص اپنے آپ کو صحیح چیزوں میں انوالو رکھتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے، تو وہ سوچ بھی نہیں رہا ہوگا لیکن زبان سے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوگی.
وہ بیٹھا ہوگا لیکن قرآن کی آیتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی ہوں گی، اٹھے گا نیند میں سے کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت اس کے دماغ میں آ جائے گی وہ، اور اگر کوئی گانے بجانے میں ہو تو پھر وہ گانے بجانے چلتے رہیں گے۔ وہ کہتا ہے یار صبح سے نا یہ ٹیون دماغ میں چل رہی ہے، کیونکہ تم نے اپنا چینل وہاں ٹیون کیا ہوا ہے۔ اور جو انسان دیکھتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری تمہید باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ ساری تمہید باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ کچھ عقل کرو، جانوروں سے انسپریشن نہیں رہو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں سر یہ مووی تو ہے اور کیا ہے، یہ ایک مووی نہیں ہے نا، اس طرح کی اور بہت ساری موویز بنتی رہی ہیں اور بن رہی ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ غلط کو ہر کوئی انسپائر ہو رہا ہے، غلط کی تعریف کی جا رہی ہے، گھٹیا پن کو سراہا جا رہا ہے، گھٹیا پن کو دیکھا جا رہا ہے، گھٹیا پن کا بزنس ہو رہا ہے۔ آج آپ ایک گھٹیا پن کو سراہ رہے ہو، کل لوگ اس سے بھی زیادہ گھٹیا پن دکھائیں گے، لوگ کہیں گے اچھا تم نے ابھی دیکھا ہی نہیں جو اب ہم تم کو دکھانے والے ہیں، اور آہستہ آہستہ گاہے بگاہے ایک ایک قطرہ کر کے گلاس بھر جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک ڈراپ دیکھا، اب اس سے بڑا ڈراپ دیکھ سکتے ہو، اس سے پہلے اس سے چھوٹے ڈراپس دیکھے تھے آپ نے۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اور یہ گانے بجانوں کا اور یہ موویز کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی people look at these kind of people and they take inspiration from them and look at them, ایک آپ کو خون نظر آ رہا ہے، اسموکنگ نظر آ رہی ہے، ناچ گانا نظر آ رہا ہے، ابیوزو ریلیشن شپ نظر آ رہے ہیں، شراب نظر آ رہی ہے، بے پردگی نظر آ رہی ہے، گندگی غلاظت نظر آ رہی ہے۔ یعنی ایک گند کو گلیمرائز کر دو تو لوگ اسے بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ہم وہاں پہنچ گئے، انہوں نے گند کو گلیمرائز کر کے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ بچائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں اگین دا سیم تھنگ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سر آپ موویز پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح پر۔ یہی ہمارا مقصد ہے کہ صحیح بات آپ تک پہنچائی جائے، اور اس کے لیے جو میڈیم بھی، جو ایگزامپلز بھی سامنے ہوں انہیں سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے گی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، یہ میرا سمجھنا ہے کہ اس پر ان اینگلز سے بھی بات ہونی چاہیے۔ آئی نو بہت سارے لوگ اس طرح کی گفتگو اپنے ریلیجس چینلز کے اوپر، اسلامک چینلز کے اوپر نہیں کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام جس راستے پہ چل رہی ہے اس راستے پر جا کر نشاندہی کرنی بھی ضروری ہوتی ہے، تاکہ اگر وہ آپ کے میدان میں نہیں اتر رہے تو آپ ان کے میدان میں اتر کے نشاندہی تو کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میدان گندا ہے، یہاں کیچڑ ہے، یہاں اپنے کپڑے خراب نہ کرو، اس میدان سے نکل آؤ، ہم تمہیں دوسرے میدان میں لے چلتے ہیں، یا ہر چیز خوشگوار ہے، خوشنما ہے۔ بظاہر دور سے وہ میدان تمہیں عجیب سا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک دفعہ اس رحمتوں اور برکتوں کے میدان میں اتر کے تو دیکھو، پھر وہ سکون ملے گا جو کبھی نہیں ملا۔ السلام علیکم۔